فَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ سورہ حدیث کی آیات، وہ بھی اس کے اندر بتمام و کمال موجود. تو یہ صدیقیت بھی موجود، اور پھر وہ مقام شہادت بھی حاصل ہو گیا. صدیقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے، انبیاء کا معاملہ بھی یہ ہے. آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلَ. میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں. لیکن یہ کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہ بات کیونکہ عالم ظاہری میں اس میں رسول کے مغلوب ہو جانے کا پہلو آ جاتا اور رسول کے سایہ نشان یہ نہیں. اللہ نے فیصلہ کیا لَأَغْلِبَنَّ رُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب رہوں. لہذا یہ معاملہ اور صدیقین کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ یہ ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی. وہ شہادت بقیہ خلفائے ثلاثہ ہے، تینوں کو وہ مقام حاصل ہو رہا. حضرت عمر کو بھی، حضرت عثمان کو بھی اور حضرت علی کو بھی رضی اللہ تعالی عنہم. لیکن یہ بھی در حقیقت اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ نبوت اور نبوت کا عکس ہے صدیقیت. حضرت عثمان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر دونوں چیزیں جمع ہو گئی. اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہ ایک صدیق کامل ہے. صدیقیت کے اوصاف و تمام و کمال موجود، اور پھر انہیں مقام اور مرتبہ حاصل ہوا وہ شہادت کا. وہ واقع آیا کہ کوہ حرا پر حضور ہے، حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے اور حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور اس وقت جب وہ روب نبوت سے پہاڑ کانپا اور لرزا ہے تو حضور نے فرمایا اپنے پائے مبارک سے ذرا دھوکہ دیتے ہوئے پہاڑ کو کہ تھم جا، رک جا، تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی. تو یہ ہے وہ شہادت کی پیش کی خبر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دی تھی. تو یہ 2 نور ہیں جو جمع ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. یہاں لفظ نور کو خاص طور پر سورہ حدیث کی یہ آیات نمبر 18-19 ہے، جا کر مطالعہ کیجیے گا. تو یہ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بنے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی شخصیت کے اندر بتمام و کمال موجود اور ساتھ صدیقیت پورے کے پورے موجود. اور پھر یہ کہ مرتبہ شہادت سے نوازے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا آپ کی فضائل میں اس کو تمام سمجھیے. اصل بات تو جیسا کہ میں عرض کر چکا، اصل فضیلت بلائے تقویٰ، اصل فضیلت سیرت اور کردار کی فضیلت ہے. اصل فضیلت وہ کہ جو بیان ہو چکی، لیکن یہ بھی کہ وہ مشن جو تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت ابوبکر صدیق یہ بھی ایک معاملہ فلسفے کا ہے کہ صدیق کے کرنے کا کام یہی ہوتا ہے، وہ نبوت کے کام کو کنسولیڈیٹ کرتا. حضور نے انقلاب کی تکمیل کی، حضور کے انتقال کے فوراً بعد کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس جو ہے وہ شروع ہوئی. ادھر سے یہ مانعین زکات ہے، مرتدین ہیں، وہ نئی نئی نبوتوں کے دعوے دار اٹھ گئے. 2.5 برس کی تھوڑی سی مدت اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مکھی جنگ لڑ رہے ہیں اور تمام فکروں کا سب سے بھاگ کر کے اس انقلاب کو یوں کہیے کہ اس کو پھر مستحکم کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد اب ہوا اصل میں وہ دور جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ للی ان بلوم، پھول جو ہے پوری طرح کھلا ہوا. خلافت راشدہ جو ہے وہ اپنے پورے عروج پر جو ہے تو وہ دور فاروقی میں نظر آتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں بھی آپ دیکھیں گے ایک عجیب کیفیت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت میں یہ 2 کی چیزیں ایسی جمع کی ہے اللہ نے، اور یہ ذوالنورین کا لقب اتنے مختلف پہلوؤں سے آپ کی شخصیت پر راست آتا ہے. ایک طرف تو یہ کہ 2 بیٹیاں حضور کی نگاہ میں آ رہی ہیں حضرت عثمان. وہ قول محققین کا نقل کر چکا کہ 2 سخاوتیں، سخاوت ایک وہ کہ جو ایمان سے قبل اور ایک سخاوت وہ کہ جس کا ظہور ہوا ایمان کے بعد. 2 نور جمع ہو گئے، نور صدیقی بھی ہے اور نور شہادت بھی ہے. دونوں نور جو ہے وہ آپ کی ذات میں جمع ہو گئے. آگے چلیے، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا خلافت میں ایک دور ہے حضرت عمر فاروق کا. اصل ایکسٹینشن اور اصل توسیع جو ہوئی ہے وہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ. سلطنت کسریٰ جو ہے وہ پاؤں تلے دھو دی گئی اور اس کے کنوز جو ہے وہ جو ہے لارے اور مال غنیمت کی شکل میں آ رہے مدینہ منورہ میں ڈھیر لگ رہے. وہ کسریٰ کی سطوت جو ہے وہ 7 سال فارغ بن گئی. ادھر وہ روما کی سلطنت کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، یعنی اس کا جو 3 بڑے آدموں پر جو عمل دخل تھا، یورپ بھی، افریقہ بھی اور مغربی ایشیا بھی. مغربی ایشیا کی حد تک حضرت عمر کے دور میں اس کی حکومت کا یوں سمجھیے کہ ختم ہو چکا، جنازہ نکل گیا. لیکن یہاں سے آگے پھر جو ہوا ہے توسیعی عمل وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ پورا شمالی افریقہ، ذرا تصور کیجیے کہ اس وقت کا لیبیا، الجیریا، موراکو، ٹیونس، یہاں تک پورا شمالی افریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پتا ہوا. حضرت عثمان کی دور خلافت کے بارے میں
یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ شاید فتنہ ہی فتنہ تھا، فساد ہی فساد تھا. بہت بڑا مواد تھا. خلفائے اربعہ میں سب سے زیادہ طویل دور خلافت جو ہے وہ حضرت عثمان کا 12 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت ابوبکر کے 2.5 سال اور حضرت علی کے تقریباً 4.5 سال 4.5 سال. طویل ترین دور. اور اس دور میں دونوں شانیں موجود ہیں اور شان فاروقی بھی موجود ہے. تقریباً 2/3 حصہ جو ہے 8 برس آپ کی خلافت کے بالکل وہی رنگ رہا ہے کہ جو دور فاروقی میں رہا ہے. وہی امن و امان کی کیفیت ہے، وہی نظام جو ہے محکم ہے اور مسلمانوں کے مجاہدین کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کے انتقال کے بعد جیسا کہ ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے، دشمنوں نے سمجھا تھا کہ شاید اب یہ حکومت جو ہے قائم نہ رہ سکے گی اور بہت سے خصوصاً ایران کے علاقوں میں بغاوتیں ہوئی. حضرت عثمان نے ان میں سے ایک کو فروغ کر دیا اور اس کے بعد قدم آگے بڑھا. جنگ عبادلہ کہلاتی ہے وہ، جس میں حضرت عبداللہ ابن ابی سرح اس کے کمانڈر ان چیف تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی لڑ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی لڑ رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی وہاں موجود تھے. یہ جنگ عبادلہ جس کے نتیجے میں افریقہ کی قسمت بدلی ہے اور سلطنت روما کے وہاں سے وہ جھنڈے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکھڑ گئے اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ پوری جو ہے فتوحات کا معاملہ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں. حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ دونوں رنگ موجود ہیں. دور فاروقی کا رنگ بھی کہ جس میں توسیع ہے، استحکام ہے، امن اور سکون ہے اور چین. اور دوسرا رنگ جو اپنے پورے عروج پر پہنچا حضرت علی کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ. یہ بات سمجھ لیجیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا عہد خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کے نظر ہو گیا. ایک قدم آگے نہیں بڑھا، اسلامی سرحدیں آگے نہیں پھیلی. سارا جو دور خلافت ہے وہ خانہ جنگی. جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ جمل ہو رہی ہے اور وہ خوارج کے ساتھ مار کے ہو رہے ہیں. 84,000 کلمہ گو ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے وہ قتل ہوئے ہیں یا شہید گئی ہے. مسلمان 84,000 کی تعداد میں حضرت علی کے زمانے. یہ ہے 4.5 برس کا عرصہ کہ جس میں کہیں کفار کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں. سارا معاملہ مسلمانوں کا ہے. باہم بچوں غریب یہ میں بات عرض کروں گا کہ یہ بات کیا تھی. وہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا ایک عالم ظاہری ہے اور ایک عالم باطنی. عالم ظاہری میں اسباب ہم کچھ اور تلاش کرتے پھرتے ہیں اور عالم باطن میں اسباب کچھ اور ہوتے ہیں. دلے صاحب دلے نامت میں درد ہیچ او میرا خدا رسوا نہ کر. یہ دنیا میں اقوام جو رسوا ہوتی ہیں تو ایک تو ظاہری اسباب اور ایک حقیقی سبب ہوتا ہے. کسی صاحب دل کو اگر چرکا لگا ہو اس کے دل کو اور کسی پر اگر ظلم کیا گیا ہو، اللہ والے پر جو فرمایا گیا کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اگر کسی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے. یہ ہے وہ باطنی حقائق کہ جس کا پھر ظہور ہوتا ہے اس عالم اسباب اور عالم مادی میں، جس کے لیے ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں نہ معلوم کہاں سے اسباب اور کہاں سے دور دور کی گولیاں لاتے ہیں. تو یہ معاملہ کیا تھا؟ ویسے بھی عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کا پورا دور خلافت فتنہ اور فساد اور باہمی خانہ جنگی اور مسلمانوں کی گولے سی ہوئی. اور حضرت عمر کا پورا دور خلافت اغیار سے مجاہدہ ہے اور قتال ہو رہا ہے اور سلطنت اسلامی کی حدود وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے. اور حضرت عثمان کی ذات میں یہ دونوں شانیں موجود ہیں. وہ شان بھی ہے دور فاروقی 7-8 برس کچھ شان کے اور بقیہ 4 برس کے لگ بھگ جو ہے یا 5 برس کہہ لیجیے تو حضرت علی والی شان کیا وہ کیفیت بھی موجود ہے. یہاں یہ بات